دہشت گردی کے ساتھ پاکستان کو جن دوسرے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ان میں ایک ہے توانائی کا شدید بحران۔ حکومتی ادارے اس بحران سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، وہیں نجی سطح پر بھی اس حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ کراچی کے ایک سائنس کلب میں طالب علموں کا ایک گروپ ایسے آلات کی تیاری کے لیے کام کر رہا ہے جس سے توانائی کی قلت کے مسئلے پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ کراچی سے عائشہ خان بتا رہی ہیں کہ محدود ذرائع کے ساتھ اپنے پروجیکٹس پر کام کرنے والے اس گروپ کو، جسے سرکاری مالی تعاون بھی حاصل نہیں ہے، توقع ہے کہ وہ توانائی کے اس بحران کا کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستان میں آئے روز توانائی کے بحران سے جہاں زندگی مسائل سے دوچار ہے، وہاں یہ نوجوان بنیادی سہولتوں سے غیر آراستہ اس ورکشاپ میں ملک کو درپیش لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت کوشاں نظر آتے ہیں۔ عبدالرؤف مقامی کالج میں لیکچرر ہیں۔ انہوں نے 1 سال قبل پاکستان سائنس کلب نامی اس فورم کی بنیاد رکھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فورم کا مقصد طالب علموں کی سائنس میں دلچسپی پیدا کرنا ہے، کیونکہ بیشتر اسکولوں میں سائنس کی تعلیم نصابی کتب تک محدود ہے، جس کی وجہ سے نوجوان اس مضمون میں زیادہ دلچسپی نہیں لے پاتے۔ مین مقصد ہے کہ ہمارے اسکولز کالجز میں جو سائنس پڑھائی جاتی ہے وہ ایز اے تھیوریٹیکل پڑھائی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ تھیوری اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اگر اس کو پریکٹیکلی کوئی انٹرسٹنگ چیز اس میں لائی جائے تو وہ پریکٹیکلی جب اس کو کر کے دیکھے گا کہ یہ چیز چارجر کیسے بنتا ہے، یہ الیکٹریسٹی کیسے پروڈیوس ہوتی ہے، اگر اس کو پریکٹیکلی کرے گا تو اس میں انٹرسٹ کریٹ ہوگا، تو پھر وہ اس پہ جب انٹرسٹ کریٹ ہوگا تو پھر وہ سائنس کی طرف، وہ زیادہ سے زیادہ سائنس کی طرف آئیں گے۔ سائنس کلب کے تحت اب تک بننے والے پروجیکٹس میں سفر کے دوران ہوا سے چلنے والے موبائل چارجر، انسان نما روبوٹ، ریڈیو اور ونڈ ٹربائن شامل ہیں۔ عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ سائنس کلب کے بیشتر پروجیکٹس توانائی کے بحران کو مد نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں تاکہ اس مسئلے کا متبادل اور اسے حل کرنے کے سستے ذرائع تلاش کیے جا سکیں۔ ہمارے جو ٹربائن ہے، سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ بہت کم پرائس میں ہے، یہ ریسائیکل جو اشیاء ہیں ان سے ہم نے بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹربائن ہے اس پہ اس کو لگانا اور اس کو چلانا بہت آسان ہے، اور یہ لوڈ شیڈنگ کے اندر جو ہے بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا کمپلیٹلی جو ہے یہ سولوشن ہے۔ اس میں ایسا سسٹم ہے کہ نارمل جو ٹربائن میں ونڈ سے ٹربائن جو اس کا الٹرنیٹر ہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے، اور الیکٹریسٹی بیٹری یا بیٹری بینک میں اسٹور ہوتی ہے، اور وہاں سے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سائنس کلب کے اراکین کی تعداد 50 سے زائد ہے اور ان کا تعلق اسکول اور کالجز کے علاوہ جامعات سے بھی ہے۔ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ محدود پیمانے پر اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے بنائے گئے پروجیکٹ سے استفادہ کیا جائے تو اس سے نہ صرف انفرادی بلکہ قومی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ہم جو جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یا تو چائنا سے لیں۔ اگر ہم اپنی ٹیکنالوجی، اگر ہم اپنے ہی ریسورسز کے ذریعے اپنے ہی ملک کے اندر ایسی ٹیکنالوجی واضح کر دیں کہ باہر سے منگوانے کی ضرورت نہ پڑے، تو کیا ہوگا کہ وہ چیز ہمیں بہت زیادہ چیپ پڑے گی، سستی پڑے گی، اور ہم اس کو بہت جو عام لوگ ہیں وہ بہت آسانی سے اس کو استعمال بھی کر سکیں گے۔ یہ نوجوان اس کوشش میں بھی مصروف ہیں کہ ملک میں شدت پسندی کے رجحانات میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کا جو منفی تاثر دنیا میں قائم ہوا ہے اسے اپنے کام کے ذریعے تبدیل کر سکیں۔ ہم میسج یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر عام لوگوں کا خیال ہے یا باہر کے جو ممالکن کا خیال ہے کہ صرف اور صرف یہاں بم دھماکے، ٹیررزم یا ٹیررسٹ ہیں اور کوئی ایسی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہمارا کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کہ یہاں پر ایسے ٹیلنٹ موجود ہے جو کہ پازیٹیو سوچتا ہے اور پازیٹیو کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ تو ہمارا مین مقصد، مین جو تھنکنگ ہے ہماری یہی ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں، اپنا پاکستان کا پازیٹیو ویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کر آئیں، ہم پاکستان کا سائنس ٹیلنٹ ہے اس کو دنیا کے سامنے لے کر آئیں۔ عبدالرؤف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو درپیش بیشتر مسائل کا حل سائنس اور ٹیکنالوجی میں پوشیدہ ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں حکومت ان کی کوششوں کو سنجیدگی سے لے، وہاں طلباء بھی سائنس کے مضامین کو مضمون کے طور پر نہ پڑھیں بلکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک راستہ سمجھیں۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔